اشمل سلمان، آپ کا نکاح اسلان احمد کے ساتھ بعوض 3 لاکھ تک مہر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو مولوی صاحب کہ دولہے کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا آپ نے؟ اس سے پہلے کہ وہ اقرار میں جواب دیتی، جب کمرے میں ابھرتی ایک اور آواز سن کر وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ اشمل نے جھٹکے سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، جس کی وجہ سے گھونگھٹ کی شکل میں لیا دوپٹہ شانوں پر ڈھلک گیا تھا۔ احان رضا میر چہرے پر سر تاثرات سجائے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ اسلحہ سے لیس گارڈ اس کے پیچھے موجود تھے۔ مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کریں، میری بیٹی کا نکاح اسلان سے ہی ہوگا۔ سلمان صاحب اسے وہاں دیکھ کر دل میں موجود ڈر کے باوجود اپنے لہجے کو مضبوط بناتے بولے۔ جب سلمان صاحب کی بات کو نظر انداز کرتے وہ شاہانہ چال چلتا آگے بڑھ کر اشمل کے ساتھ بیٹھی سدرا کو ہٹنے کا اشارہ کرتا، اس کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اور یہ؟ اشمل اس کی حرکت پر طیش میں آتی ابھی بولی ہی تھی جب احان کے اشارے کرنے پر اس کے آدمیوں نے اشمل کے پاپا اور بھائی کے سر پر بندوق رکھی تھی۔ اشمل نے آنکھیں پھاڑے احان کی طرف دیکھا تھا جو وان کرتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کا ثبوت تو میں بھی مل بھی جائے گا اپنے باپ اور بھائی کو کھو کر۔ اگر تم نے میرے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کیا تو بولو تیار ہو میرے ساتھ نکاح کے لیے؟ اس کی بات سنتے اشمل نے روتی آنکھوں سے سلمان صاحب اور احد کی طرف دیکھا تھا اور بے بسی سے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اشمل، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ کرنے دو اسے ہی جو کرنا چاہتا ہے۔ سلمان صاحب غصے سے احان کی طرف دیکھتے ہوئے چلائے تھے۔ دیکھیے سر، آپ لوگوں نے پہلے ہی فرار ہو کر جو اتنی بڑی غلطی کی ہے اس کی سزا بھی باقی ہے۔ مزید کچھ ایسا نہ کریں جس پر آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے۔ معاف تو میں کسی کو کرتا نہیں ہوں کیونکہ یہ لفظ میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ احان نے سخت لہجے میں انہیں باور کرایا تھا، بیٹا پلیز خدا کے لیے سب مت کرو۔ میری بیٹی تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، کیوں کر رہے ہو زبردستی؟ چھوڑ دو اسے۔ اسما بیگم روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولی تھی۔ وہاں موجود باقی تمام لوگ خاموشی سے اپنی جگہ ڈرے ہوئے بیٹھے تھے، کوئی بھی ان کے معاملے میں گھس کر اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ دیکھیں والدہ صاحبہ، آپ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں، ایسا مت کریں، اور اس سب کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ جب میں اپنی مرضی کرنے پر آؤں تو میری سگی ماں بھی مجھے نہیں روک پاتی، کیونکہ وہ جانتی ہیں میں اپنا کہا پورا کر کے رہوں گا۔ تو پلیز یہ سب کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش مت کریں۔ وہ ٹٹائی سے بولتا انہیں خاموش کروا گیا تھا اور اشمل کا دوپٹہ پکڑ کر واپس گھونگھٹ کی طرح اس کے چہرے پر ڈال دیا جب اس کے اشارے پر مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا، اور وہ کچھ ہی دیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اشمل سلمان سے اشمل احان رضا میر بن چکی تھی۔ صبح بخیر ایوریون، اشمل ڈائننگ ٹیبل پر آتے بولی تھی۔ اشمل آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کیا طریقہ ہے ناشتہ کرنے کا؟ اسما بیگم اسے یوں ہی کھڑے کھڑے جوس کا گلاس منہ سے لگاتے دیکھتے ہوئے ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ ماما پلیز، ٹائم نہیں ہے، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ اشمل جلدی جلدی بریڈ کھاتے ہوئے بولی، پاپا دیکھیے اپنی لاڈلی کی حرکتوں کو، آپ صرف ہمیں ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ 15 سالہ احد منہ بناتے اشمل کی چگلی کرتے بولا، چپ کر کے بیٹھو چھوٹو، پاپا مجھے اس لیے نہیں ڈانٹتے کیونکہ میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے جلدی کر رہی ہوں۔ تم دونوں کی طرح آہستہ آہستہ ناشتہ کر کے اسکول سے لیٹ ہونے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اشمل اسے لتاڑتے ہوئے بولی۔ سلمان صاحب ان کی باتوں پر مسکرا کر خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ آپ ہی، لیکن آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاپا کی آپ کچھ زیادہ ہی فیوریٹ ہے۔ ہما بھی منہ چڑھاتے ہوئے بولی کیونکہ وہ دونوں اس بات سے بہت جیلس ہوتے تھے کہ ہمیشہ سے اشمل سلمان صاحب کی لاڈلی رہی تھی۔ ہاں تو تم لوگ بھی بنو نا فیوریٹ، میں نے کب منع کیا ہے؟ پر اس سے پہلے تم لوگ کو اپنی شرارتیں کم کرنے پڑیں گی، جو کہ تم لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ اوکے میں جا رہی ہوں۔ ان دونوں نے باتوں میں لگا کر مجھے مزید لیٹ کروا دیا ہے۔ اشمل سلمان صاحب اور اسما بیگم کا گال چوم کر ان سے دعائیں لیتی ہوئی ان دونوں کو گھورتی وہاں سے جلدی سے نکل گئی تھی۔ سلمان صاحب اور اسما بیگم کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی اشمل سلمان جو MBBS کرنے کے بعد اب ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی، جس کا شمار شہر کے بڑے ہاسپٹلز میں ہوتا تھا۔ اس سے چھوٹی ہما سلمان تھی جو انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد اب یونیورسٹی جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سب سے چھوٹا احد سلمان تھا جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ سلمان صاحب ایک سرکاری ملازم سفید پوش انسان تھے۔ ان کی زندگی کا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھرانے میں بہت خوشحال اور مطمئن تھے۔ دیکھیں، آپ یوں ICU کے سامنے گنز اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، پلیز آپ اس طرف چلے جائیں۔ نرس مسکین سی صورت بنا کر ان ہٹے کٹے گارڈز کو دیکھتے ہوئے بولی جو اس کے کئی بار کہنے کے باوجود بھی اپنے جگہ سے ہلے تک نہیں تھے۔ جب تک میرے بیٹے کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہ مل جائے یہ لوگ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ کیا کر رہی ہیں ڈاکٹر اتنی دیر سے اندر؟ بتاتے کیوں نہیں کچھ؟
حسنین رضا میر پریشانی اور بے چینی کے ساتھ بولے تھے۔ ان کا جان سے عزیز اکلوتا بیٹا اس وقت ICU میں تھا۔ نشے میں گاڑی چلانے کی وجہ سے اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہ فوراً اپنے بھائی فرقان رضا میر کے ساتھ گارڈ کو لے کر شہر کے لیے نکل آئے تھے، لیکن ڈاکٹر انہیں کچھ بتا ہی نہیں رہے تھے کس وقت سے ان کی جان سولے پر اٹکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بیٹا؟ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے اندر؟ ڈاکٹر شہریار اور ڈاکٹر اشمل کو ICU سے نکلتا دیکھ کر حسنین رضا میر جلدی سے ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، دیکھیں ان کے بازو پر کافی گہری چوٹ آئی ہے، کچھ کانچ کے ٹکڑے ٹوٹ کر بازو میں دھس گئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں سرجری کرنی پڑی، لیکن اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، انہیں روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر شہریار نے تفصیل بتاتے ان کی پریشانی دور کی تھی۔ حسنین رضا میر نے سکھ کا سانس لیا اور پیچھے ہٹے تھے۔ فرقان رضا میر کو گھر میں انفارم کرنے کا کہا تھا، جہاں سے کتنی بار فون آ چکا تھا، وہاں بھی سب بہت پریشان تھے، گھر کی عورتوں کو اس طرح ہاسپٹلز میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اشمل، یہ جو پیشنٹ کل ایکسیڈنٹ کے بعد آیا ہے، یار کتنا ہینڈسم ہے، اس کی آنکھیں یہ بندے کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہیں، کاش تمہاری جگہ میری ڈیوٹی وہاں لگی ہوتی۔ سدرا اس کے ساتھ اسٹاف روم کی طرف جاتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھرتے بولی تھی، جب اشمل نے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ صبح سے 4 ڈاکٹر سے وہ پہلے یہ بات سن چکی تھی، کاش واقعی میری جگہ تمہاری ڈیوٹی لگ جاتی، کیونکہ کل سے اس نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ایک دن میں ہی دماغ خراب کر دیا میرا، اور دیکھتا تو ایسے گھور گھور کے ہے، اگر وہ میرا پیشنٹ نہ ہوتا تو میں بتاتی اسے۔ اشمل دانت پیستے بولی، ویسے ڈسچارج کب آنا ہے اس نے؟ سدرا اس کی اکتائی ہوئی شکل دیکھ کر بولی، ابھی تو اس کے بازو کے زخم کافی گہرے ہیں، شاید کچھ دن لگ جائیں۔ اشمل صوفے پر بیٹھ کر سامنے پڑی فائل اٹھاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ وہ روم نمبر 27 کے پیشنٹ میڈیسن نہیں دے رہی، کہہ رہی ہیں مجھے بازو میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ نرس اس کو پیغام سناتے ہوئے بولی، اس بندے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آخر چلو تم میں آ رہی ہوں۔ اشمل نے زور سے فائل واپس ٹیبل پر پٹکی تھی، کیونکہ کل سے اس پیشنٹ نے اس کے ناک میں ایسے ہی دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ جب سدرا نے اس کے چڑھنے پر اپنے مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی، ہاں ہنس لو تم، اللہ کرے تمہیں بھی کوئی ایسا پیشنٹ ملے تو سمجھ آ جائے تمہیں، اور لگتا ہے یہ تو پہلی بار کسی ہاسپٹل میں آئے جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر فل ٹائم کسی ایک پیشنٹ کے پاس کھڑے ہو کر اسے انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ اشمل ناچار اٹھتے ہوئے بولی، احان رضا میر کو جب ایکسیڈنٹ کے بعد لایا گیا تھا تو وہ نشے میں تھا، جس سے اشمل کو اس کے بارے میں کافی حد تک یہ تو سمجھ آ چکا تھا کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے دور رہنا چاہتی تھی۔ دیکھیے میر صاحب، آپ میڈیسن کیوں نہیں لے رہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا زخم کیسے ٹھیک ہوگا؟ اشمل اس کے روم میں آتی اپنے چہرے پر مخصوص پروفیشنل مسکراہٹ سے جا کر بولی، میں نے یہ کب کہا کہ مجھے میڈیسن نہیں لینی ہے، لیکن اس نرس سے نہیں، تم سے لینی ہے ڈاکٹر، اور چیک اپ بھی کرو، میرے بازو میں بہت درد ہے صبح سے۔ احان رضا میر اشمل کے چہرے پر نظر گاڑے بولے، بیبی پنک کلر کے کپڑوں پر سفید کوٹ پہنے، ہم رنگ دوپٹہ لیے سلیقے سے اوڑھے وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ احان کی نظریں بار بار دوپٹے کے حال میں موجود اس کے چہرے پر پھسل رہی تھی، جسے محسوس کر کے اشمل نے ناگواری سے پہلو بدلا تھا۔ نرس میڈیسن دیں مجھے۔ نرس سے میڈیسن اور پانی کا گلاس لیتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایک دن میں وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ یہ شخص حد درجہ کا ضدی تھا اور اپنی بات منوائے بغیر نہیں رہے گا۔ گلاس پکڑاتے اشمل کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا، جس پر اشمل نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا۔ میرا زخم بھی چیک کرو۔ میڈیسن لینے کے بعد اگلا آرڈر جاری ہوا تھا، میں نے صبح ہی آپ کے بازو کی ڈریسنگ کی ہے، اس طرح بار بار کھولنے سے آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، آپ پلیز سمجھیں میری بات کو۔ اشمل نے نہایت تحمل سے بولا، کیونکہ جانتی تھی وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہے، تو میں چاہتا ہی کب ہوں کہ زخم ٹھیک ہو۔ وہ اشمل کی طرف دیکھتا نرس کو بھی پرواہ کیے بغیر ڈٹائی سے بولا، اب آپ ریسٹ کریں، میں باقی پیشنٹ کو دیکھ لوں۔ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے وہ مزید اس کی کوئی بھی سنے بغیر وہاں سے جا چکی تھی۔ انٹرسٹنگ، مجھے یہ نہیں پتا تھا اس بورنگ سے ہاسپٹل میں اتنی انٹرسٹنگ چیز بھی موجود ہے، ورنہ بہت پہلے ہی ایکسیڈنٹ کروا کے یہاں آ جاتا۔ ڈاکٹر اشمل، تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی میں اتنا ہی تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا۔ اس کی اتنی جلت پر احان رضا میر دل میں سوچ کر مسکرایا تھا۔ ایکسکیوز می، احان رضا میر اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، مجھے ان کا روم نمبر بتا دیں۔ اشمل ریسیپشن کے پاس سے گزر رہی تھی جب اسے وہاں سے ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی نظر آئی تھی، جو احان رضا میر سے ملنے آئی تھی۔ شاید اس کے حلیے سے وہ اتنا اندازہ تو لگا چکی تھی، ضرور یہ اس چھوڑے کی کوئی گرل فرینڈ ہی ہو سکتی ہے۔ اشمل سر جھٹکتی وارڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر اشمل، وہ روم نمبر 27 کے پیشنٹ آپ کو 2-3 دفعہ بلا چکے ہیں، آپ پلیز۔ ابھی وہ وارڈ میں پہلے مریض کی طرف بڑھی تھی جب نرس نے اسے پھر سے احان رضا میر کا پیغام دیتے ہوئے بیچارگی سے کہا تھا، میں ابھی ان مریضوں کو دیکھ لوں پھر جاتی ہوں، ویسے بھی ابھی میر صاحب کے کچھ خاص مہمان آ چکے ہیں، فی الحال وہ بزی ہوں گے۔
वो नर्स को जवाब देती बोली, वार्ड के मरीजों को चेक करते उसे तकरीबन 1 घंटा तो हो चुका था। यही सोचकर वो आहान के रूम की तरफ बढ़ी थी कि अब तक उसकी गर्लफ्रेंड भी जा चुकी होगी। अब वैसे भी उसकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म होने वाला था और फिर उसे घर के लिए निकलना था। रूम में कदम रखते ही सामने का मंजर देखकर अशमन ने फौरन से नजरें नीचे की थी। वो लड़की आहान के पास बेड पर बैठी बिल्कुल उसके ऊपर झुकी न जाने क्या कर रही थी। अशमन इस बेहयाई पर सुर्ख पड़ती पलटने ही लगी थी जब आहट पर उन दोनों ने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। उसे, अरे अरे डॉक्टर साहिबा वापस कहाँ जा रही हैं, अंदर आए ना। उसे वहां से पलटते देख आहान जल्दी से बोला था। जब न चाहते हुए भी अशमल अंदर की तरफ बढ़ी, वो लड़की अभी भी वैसे उसके करीब बेड पर बैठी थी। तानिया, इनसे मिलो, ये हैं डॉक्टर अशमल। इतने दिनों से मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। आहान अशमल के लाल पड़ते चेहरे को बगौर देखते तानिया को बताते बोला, ओह अब मैं समझी आहान रजा मीर का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर दिल क्यों नहीं चाह रहा। तानिया भी अशमल का सर से पैर तक जायजा लेते बोली। उसे इस डॉक्टर की खूबसूरती एक आंख नहीं भाई थी। तानिया आहान की सबसे करीबी दोस्त थी और उसे बेहद पसंद करती थी। कुछ दिनों से आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से वो आहान से मिल नहीं पाई थी, इसलिए आज वापस आते ही वो सबसे पहले आहान के पास आई थी। वैसे काफ़ी अक्लमंद हो तुम, इतनी जल्दी समझ गई। आहान उसकी बात पर मायने खींची से मुस्कुराता बोला। उसका जवाब तानिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसे उस डॉक्टर से अजीब जेलसी महसूस हुई थी। ओके आहान, अब मैं चलती हूँ, जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम इस तरह बेड पर लेटे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। इससे पहले कि अशमल उनकी बातों पर उन्होंने टोकती, तानिया अपने बात कहती उठी थी और एक बार फिर झुककर आहान के चेहरे पर बोसा देती वहां से चली गई थी, जबकि अशमल दिल ही दिल में उसकी हरकत पर अस्तगफुरुल्लाह पढ़कर रह गई थी। लेकिन मगरिब की पैरवी करते वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि उनके लिए शायद ही अब आम सी बात थी। अशमल खुद भी उसका चेकअप करती वहां से निकल गई। बेटा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ डिस्चार्ज करने की। तुम्हारी माँ बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, वो देखना चाहती हैं तुम्हें। हसनैन रजा मीर आज फिर उसे अपने साथ जाने के लिए राजी कर रहे थे, जो पिछले 1 हफ्ते से उनके इतने कहने के बावजूद भी डिस्चार्ज होने के लिए तैयार नहीं था। उनकी समझ से बालातर थी ये बात कि हॉस्पिटल के नाम से चिढ़ खाने वाला बंदा अब हॉस्पिटल से निकलने को तैयार ही नहीं था। बाबा, बोला ना मैंने कि जब तक मेरा जख्म बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूँगा। अब इस बारे में मुझे को मज़ीद बात नहीं सुनना। आहान के 2 टक लहजे पर हसनैन रजा मीर ने हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार कर ली थी। हर एक पर अपना हुक्म चलाने वाले अपने लाडले के सामने आकर बेबस हो जाते थे, जो जिद और गुस्से में उनसे भी 2 हाथ आगे था। पास खड़ी नर्स को हदायत देती अशमल ने उसकी बात पर दिल ही दिल में उसको कोसा था, जो किसी सूरत यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। पिछले 1 हफ्ते से उसकी जान हज़ार में डाली हुई थी। उसका जख्म अब काफ़ी बेहतर हो चुका था। डॉक्टर साहिबा, मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसके मामले में थोड़ी सी भी कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अशमल को अपने रौबदार लहजे में हदायत देते वो आहान से मिलकर गार्ड के साथ वहाँ से निकल गए थे। डॉक्टर साहिबा, तुम कहाँ जा रही हो? शायद तुमने सुना नहीं मेरे वालिद मोहतरम क्या कह कर गए हैं अभी। अशमल बाहर की तरफ बढ़ रही थी, जबकि आहान की बात पर पलट कर उसे सवालिया नज़रों से देखा था। मेडिसिन तो दे दी है आपको, इससे ज़्यादा आपका ख्याल और कैसे रखा जाए? उसकी तरफ देखते अशमल लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोली थी। उसका दिल करता था इस शख्स की आंखें नोच ले जिनसे वैसे इतनी बेबाकी से गुजरता था। करीब तो आओ, बता देता हूँ कैसे ख्याल रखा जाता है। अब इतने दूर से कैसे समझ आएगी? उसे पास आने का इशारा करते हुए मायने खींची से बोला था। व्हाट रबिश! आपकी इतने दिनों से फजूल हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। वो लड़कियाँ और होती होंगी जिनको ये सब पसंद होगा, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। आप उन्हीं पर ये सब ट्राई करें, मुझे उन जैसा समझने की गलती भी मत कीजिएगा। उसकी बात और लहजे पर अशमल गुस्से से लाल होते बोले थे, जबकि अशमल की बात सुनकर आहान रजा मीर ने कहका लगाया था। अभी तो मैंने कोई फजूल हरकत की भी नहीं डॉक्टर, तुम अभी से तंग आ गए। आगे क्या होगा तुम्हारा जब मैंने सच में कोई हरकत कर दी तो? और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम उन सब जैसे नहीं हो जो मेरे एक इशारे पर मेरी बाहों में होती हैं। लेकिन हाँ, तुम पर कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर आना तो तुम्हें भी यहीं होगा। शट अप! बहुत होगी तुम्हारी फजूल बकवास। अब मैं किसी सूरत इस रूम में मज़ीद ड्यूटी नहीं करूँगी। अशमल गुस्से से कहती वहाँ से निकल गई थी। मासूम सी डॉक्टर साहिबा, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारा ये मुझ पर चिल्लाना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है। अशमल के यूँ गुस्से से जाने पर आहान रजा मीर के आगे का सोचते हुए बोला था। पहली नज़र में ही डॉक्टर अशमल उसे बहुत पसंद आई थी। ऊपर से उसका एटीट्यूड, जिस तरह वो आहान रजा मीर जैसे शानदार शख्स को इग्नोर करती थी, ये बात आहान को उसकी तरफ मज़ीद मतवज्जा कर गई थी। हर जगह की तरह यहाँ भी उसने बहुत से डॉक्टर को उसकी पर्सनैलिटी और उसके स्टेटस से मरूब होता देखा था।
لیکن ڈاکٹر اشمل اس سے سب سے مختلف لگی تھی۔ وہ اس کی نظروں میں ہمیں باقیوں کی طرح اپنے لیے ستائش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں اپنے لیے ناگواری دیکھ وہ اسے مزید زجر کرتا تھا۔